تمام احباب ذوق شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرامی پر بآواز بلند و شریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابی وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محمد سی ذات آنا سکے گی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سی ذات آنا سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی، اور ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، کتاب ہے اگر علی نصاب ہے معاویہ، سامن ہے اگر علی صحاب ہے معاویہ، رخ حسین ہے علی نقاب ہے معاویہ، ایمان کی آنکھیں علی تو کان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ، اور چاند ہے اگر علی تو چاندنی معاویہ، پھول ہے اگر علی تو کلی معاویہ، ذکاوت ہے اگر علی تو ذکی معاویہ، معاویہ ہے علی 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 معاویہ، میری آن ہے علی تو شان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ رب العزت نے عالم انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو کامل اور مکمل ترین نظام زندگی دیا اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام کیا ہے؟ اس کا مختصر ترین تعارف کروایا لاہور کی دھرتی پر سونے والے مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے۔ کہا دین نام ہے تین چیزوں کا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے، مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے۔ لیکن اگر آج کوئی ہم سے پوچھے اس فتنوں بھرے دور میں کہ دین کیا ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا۔ اگر کوئی اللہ کے راج کو نہ مانے تو ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے، کوئی نبی کے رواج کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے، کوئی نبی پاک کے صحابہ کے انداز کو نہ مانے تو ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے۔ اگر یہ کہنے والا کوئی یہ کہے کہ صحابہ کا انداز کیا ہے تو یاد رکھیے قرآن کا مزاج صحابہ کا انداز ہے۔ اب وہ دین اسلام کیا ہے؟
جس کے دینے والے کو خدا کہتے ہیں، لینے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور زمانے میں پھیلانے والی جماعت کو اصحاب رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے جب دین دیا تو اللہ نے کچھ گھٹ چھپایا نہیں، نبی نے جب دین دیا تو نبی نے کچھ بچایا نہیں، اور صحابہ نے امت کو دین دیا تو صحابہ نے دین میں سے کچھ گھٹایا نہیں۔ اللہ نے بھی دیا تو کامل اور مکمل، نبی نے بھی دیا تو کامل اور مکمل، صحابہ نے بھی دیا تو کامل اور مکمل۔ اور اسی دین محمدی کی جب نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکمیل ہوئی، اللہ کے نبی نے آخری حج کے موقع پر لگ بھگ 80,000 صحابہ کو مخاطب کیا، اور ایک جملہ وہ ارشاد فرمایا جو تبلیغی جماعت والے احباب عمومی طور پر چھٹے نمبر میں بیان کرتے ہیں کہ بھئی دین میں نے تمہارے تک پہنچا دیا۔ تو ہر ایک صحابی کا جواب یہ تھا کہ آمنہ کے لال، آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا بول دیجئے صحابہ کی گواہی میں آپ بھی شامل ہو جائیے۔ اللہ کے نبی، آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ دین پہنچانے کا کام مصطفیٰ کا لگایا ذمہ خدا نے، لیکن گواہی دی پیغمبر کے صحابہ نے۔ تو بات دل و دماغ میں آتی، مولا آپ کا کون سا اس خدا سے پردہ ہے؟ خود ہی کہہ دیتے کہ کام تو نے ذمہ لگایا، میں نے تکمیل تک پہنچا دیا۔ دانت میرے شہید ہوئے، دین تیرے کو نہیں چھوڑا۔ پیٹ پہ 2 پتھر آئے، دین تیرے کو نہیں چھوڑا۔ بیٹی فاطمہ کے چہرے پر ابو جہل نے تماچا مارا، دین تیرا میں نے نہیں چھوڑا۔ طائف کے میدان میں دوڑ دوڑ کے پتھر کا قرآن سنایا، لیکن دین تیرا میں نے نہیں چھوڑا۔ 53 سال کی عمر میں مکہ کی دھرتی کو چھوڑا، مدینہ گیا، میں نے سب کچھ تو برداشت کیا لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ اب تو مجھ سے جو پوچھتا ہے کہ دین تکمیل تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، دین پہنچانے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، تو مجھے چھوڑیے، ان سے پوچھئے جن کو چن چن کے آپ نے مجھ محمد کے ساتھ لگایا ہے، گواہی ان سے لیجئے۔ اور جن کو اللہ نے چن چن کے محبوب پیغمبر کے ساتھ لگایا، ان سب نے یک زبان کہا کہ آقا دین پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور محبوب پیغمبر نے اگلا جملہ ارشاد کیا، فرمایا کہ میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا، اب غائبین تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کہ محبوب پیغمبر نے اپنی ذات کا گواہ بنایا تو اپنے صحابہ کو، اپنے بعد دین کا وارث بنایا تو اپنے صحابہ کو۔ اور زمانہ جانتا ہے کہ کسی جھوٹے کو گواہ کوئی نہیں بناتا، کسی فراڈی کو وارث کوئی نہیں بناتا۔ اور مدنی کریم نے ایک ہی جملے میں اپنے اصحاب کو امین بھی بنایا، صادق بھی بتایا، تاکہ دنیا بھر کو پتہ لگ جائے جیسے محمد عربی کی ذات سچی سچی ہے، ایسے نبی کے صحابہ کی جماعت بھی سچی سچی ہے۔ انہی اصحاب رسول نے محمد مصطفیٰ اور انہی اصحاب رسول میں ایک نام وہ ہے جو عظیم بھی بڑا ہے، مظلوم بھی بڑا ہے۔ وہ قوم جسے زمانہ کاتب قرآن بھی کہتا ہے، پیغمبر کا صحابی کہتا ہے، مجتہد ذیشان کہتا ہے، فقیہ اعظم کہتا ہے، امت کا جرنیل کہتا ہے، علی کا بھائی کہتا ہے، وہی تو ہے جسے زمانہ سیدنا امیر معاویہ بھی ابی سفیان کہتا ہے۔ وہ قوم جناب سیدنا امیر معاویہ، جب بات آئے امیر معاویہ کی تو کچھ لوگوں کو ایسے ہی نام معاویہ ہضم نہیں ہوتا جیسے 4 ٹانگوں والے کو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا۔ یعنی بڑے بڑے چہرے ایسے کہ جن کی سکرینیں کالی پڑ جائیں، آپ نے نام کون سا لے لیا؟ یہ معاویہ نام تو بڑا بھاری ہے۔ ہم کہتے ہیں بھاری تو ہے، اور اللہ کے قرآن میں گواہی دی کہ اشداء علی الکفار بھاری ہے، کافروں پر بھاری ہے، لعنتیوں پر بھاری ہے، خارجیوں پر بھاری ہے، رافضیوں پر بھاری ہے۔ ورنہ نام معاویہ تو ایسا خدا کو بھی پیارا، مصطفیٰ کو بھی پیارا، نبی کو بھی پیارا، علی کو بھی پیارا کہ مصطفیٰ کریم کے 19 صحابہ تو نام ان کا معاویہ، کاتب وحی تو نام اس کا معاویہ، پروٹوکول آفیسر تو نام اس کا معاویہ، پرسنل سیکٹری تو نام اس کا معاویہ، پیغمبر کرے وضو تو پانی لانے والا معاویہ، نبی کا پاک کے سرکاری مہمان جو آئے تو دیکھ بھال کرنے والا کون تو نام اس کا معاویہ، نبی پاک کے گھر میں جو بلا روک ٹوک آئے جائے تو نام اس کا معاویہ، جو محبوب پیغمبر کی 163 حدیثیں سن کے امت کے حوالے کرے تو نام اس کا معاویہ، جس کو 12 حدیثوں میں محبوب پیغمبر ہاتھ اٹھا
ارشاد فرمائے کہ معاویہ مجھے عرشوں سے پیغام آیا کہ تو کتابت وحی کیا کر کہ اللہ نے تجھے نبی بھی بنایا امین بھی بنایا. یہ سیدنا امیر معاویہ جسے محبوب پیغمبر مدنی کریم فرمائے تیری میری ملاقات جنت کے دروازے پر ہوگی اور تیرے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی. وہ سیدنا امیر معاویہ جو سن 7 ہجری میں آمنہ کے نار تب میرا اللہ کے نبی عمرہ کرے تو محبوب پیغمبر کے بال تراشنے والا کون؟ جناب امیر معاویہ. پیغمبر کے ناخن کاٹنے والا کون؟ جناب امیر معاویہ. جسے محبوب پیغمبر بال بھی عطا کرے ناخن بھی عطا کرے کرتا بھی عطا کرے وہ سیدنا امیر معاویہ جو قبر میں اترے اس شان کے ساتھ اترے کہ گھر والوں سے کہے جنازہ میرا ہوگا, چارپائی نبی کی ہوگی, کفن میرا ہوگا, لباس نبی کا ہوگا, منہ میرا ہوگا, بال نبی کے ہوں گے, آنکھیں میری ہوگی تو ناخن نبی کی ہوگی. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان صحابہ, عظمت سیدنا امیر معاویہ. وہ سیدنا امیر معاویہ آج کوئی ننگ دھڑنگ اگر مر بھی جائے تو دائیں بائیں والے فوری آئیں گے, شیشی اٹھائیں گے, میت کے غرصہ کے حوالے کریں گے. زواری پڑ گیا تھا, کربلا کی خاک لے کے آیا تھا, یہ تھوڑی سی کربلا کی خاک قبر میں ڈال دیجئے. ستے خیرہ آج 14 صدیوں کے بعد جس کی قبر میں یہ کربلا کی خاک آئے تو زمانے بھر کے بلک یہ کہیں کہ ستے خیرہ. اور یہاں پر امیر معاویہ کون ہے کہ جس کی قبر میں کربلا کی خاک نہیں, خاتم الانبیاء کی پوشاک آئی ہے, جس کے ہونٹوں پر پیغمبر کے بال آئے ہیں, جس کی آنکھوں پر نبی کے ناخن آئے ہیں, جس کا کفن بنتا ہے تو نبی پاک کی چادر بنتی ہے. اگر کربلا کی خاک قبر میں آئے تو ستے خیرہ ہے, اگر نبی کی پوشاک آئے تو امیر معاویہ کے لیے خیرہ ہی خیرہ. وہ کون جناب سیدنا امیر معاویہ؟ جب بات اس امیر معاویہ کی آئے تو کہنے والے بعض میں اعتراض داختے ہیں کہ امیر معاویہ کا بڑا نام لیتے ہو, لیکن امیر معاویہ تو وہ ہے جو سن 6 ہجری میں ایمان قبول کرے, سن 8 ہجری میں ایمان کا اعلان کرے, جو 2 سال تک ایمان چھپائے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور اگر یہی اصول دے رہا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ جن کے مذہب میں 10 میں سے 9 حصہ مذہب چھپانا ہو وہ آج مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر 2 سال کے لیے امیر معاویہ ایمان چھپائے تو ایمان پہ اعتراض کرتا ہے تو سیدنا عباس وہ ہے جو نبی کا بھی چچا ہے, علی کا بھی چچا ہے, فتح بدر کے موقع پر ایمان لے کر آئے, فتح مکہ کے موقع پر ایمان کا اعلان کریں. اگر 2 سال ایمان چھپانا جرم ہے تو 6 سال والے سے کیا کہیے گا؟ آج جو یہ کہنے نہیں میں ابو سفیان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا, ہم کہتے ہیں بھوتنی کے بچے ابو سفیان کا ایمان تیری تصدیق کا محتاج کوئی نہیں ہے. یہ ابو سفیان وہ ہے جس کا ایمان ہو, کردار ہو, ایمان ہو, آقا عمل ہو, کردار ہو, گفتار ہو. ابو سفیان وہ ہے جس کے کردار و گفتار نہیں, جس کے دل کی نیت کی پاکیزگی کی گواہی بھی اللہ قرآن میں دیتا ہے کہ یار محمد کے ایسے ہیں وہ جب بھی کرے جو بھی کرے خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں. یہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کے صحابہ ہی تو ہیں جن کا پل پل بھی خدا کے لیے, پائی پائی بھی خدا کے لیے ہے. انہی میں ابو سفیان پیغمبر کا صحابی ہے, پیغمبر کا نبی کے مقابلے جو آیا ہم اسے مسلمان کیسے مانیں؟ اگر نبی کے مقابل ابو سفیان امیر معاویہ کے والد گرامی آئے تو انہیں اگر صاحب ایمان نہیں مانتا تو ہمت کر کے بتا کہ جناب سیدنا علی کا بھائی ہے, مسلم کا ابو ہے, ابو طالب کا بیٹا ہے, پاک پیغمبر کا میرا بھائی کزن ہے, نام اس کا عقیل ہے, اور یہ عقیل بھی ابی طالب کون ہے جو جنگ بدر میں محبوب پیغمبر کی مخالف فوج میں شامل تھے, ان کا ایمان کیسے قبول ہوگا؟ اگر آج ابو سفیان کا ایمان قبول نہیں ہوتا تو ہمت کر کے بتا کہ نبی کا بھی چچا, علی کا بھی چچا, نام اس کا سیدنا عباس ہے, جنگ بدر میں پیغمبر کی مخالف فوج میں بھی آیا, گرفتار بھی ہوا, اور سن 6 ہجری کے اندر سن 8 ہجری میں تاکہ ایمان کا اعلان کرے. اگر پیغمبر کے مقابل ابو سفیان آئے ایمان قبول نہیں تو اب یہاں پہ عقیل کے ایمان کا کیا کہے گا, عباس کا ایمان کا کیا کہے گا؟ ہمارا تو ایمان عقیدہ یہ ہے کہ ایمان ابو سفیان کا ہو نبی اسے بھی قبول کرے, ایمان جناب عقیل کا ہو نبی اسے بھی قبول کرے, ایمان جناب عباس کا ہو تو نبی اسے بھی قبول کرے. جس کے ایمان کو نبی قبول کر لے, زمانے کا بدبخت کوئی اس کے ایمان کو نہ بھی مانے تو اس کے ایمان پہ اعتراض کرنے سے تیرا بنتا کچھ نہیں, نبی کے یاروں کا بگڑتا کچھ نہیں. انہی میں ایک وہ صحابی بھی ہے
جسے اسلام آباد کی سڑکوں پہ ایک بدبخت نے دھڑلے کے ساتھ کہا کہ نعوذ باللہ میں ابو بکر صدیق کو مسلمان نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں جو ابو بکر کو مسلمان نہ مانے ہم اسے لطفہ ایک انسان ہی نہیں مانتے. اگر یہ سیدنا ابو بکر صدیق مومن نہیں تو اللہ کی دھرتی پر کوئی بھی مومن نہیں. اس بدبخت سے پوچھو تیرا تعارف کیا ہے؟ کہتا میں علوی ہوں آبان ہوں. اور یاد رکھیے ہو آبان بھونکے ابو بکر صدیق کو خدا کی قسم ہو ابو بکر صدیق کا بگاڑتا کچھ نہیں, اماں کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں. اس لیے کہ جناب سیدنا علی جناب سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا, اور جو محبوب پیغمبر مدنی کریم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں, اور جو ابو بکر کے پیچھے پڑھے اسے حیدر قرار کہتے ہیں. اور یہ کون ہے بوڑھا ابو بکر صدیق جس کو کہنے والے نے یوں بھی کہا کہ بھئی امت دیاں نیکاں اسے جلتے لہائی بہنا, مگر صدیق دے کرزے دکڑھی نال چائی بہنا, متا منکر کوئی بھوکے خلافت دی مقائی بہنا, پکڑ کے ہاتھ صداقت دا مسلح دے کھڑائی بہنا. جسے آمنہ کا لال مدنی کری اپنے ہاتھوں مسلح پر کھڑا کرے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. 17 نمازیں نبی کی زندگی میں, اور نبی پاک کے بعد 807 دن میں 4035 نمازیں جو نبی کے مسلح پر پڑھائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. 4052 نمازوں کا جو امام بنتا ہے اسے جرنیل امت ابو بکر کہتے ہیں, اور جو ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہو اسے امت کے اولیاء کا سردار ہے در قرار کہتے ہیں. اور جو 10 سال 6 ماہ 4 دن مسلح کی امامت پر آئے اسے تو عمر کہتے ہیں. عمر کے پیچھے جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اسے جناب سیدنا علی حیدر قرار شیر بابر کہتے ہیں. اور جو میرے بھائی 11 سال 11 ماہ 18 دن محبوب پیغمبر کے مسلح پر آئے اسے تو غنی کہتے ہیں, اور جو غنی کے پیچھے بیٹوں سمیت آ کے کھڑا ہو اسے جناب علی کہتے ہیں. اب یہ زمانے کے کسی ملنگ سے پوچھئے جب اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو مسلح پر کھڑا کیا 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی تو علی نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ جی بھائی جی بھائی تو آپ کہہ رہے ہیں نا بھی پڑھی تھی. یہ تو ملنگ سے پوچھئے نا کہ پڑھی تھی یا اگر یہ کہے گا پڑھی تھی تو تب بھی مارا جائے گا, اگر کہے نہیں پڑھی تھی تو تب بھی مارا جائے گا. کیسے؟ ایسے ہی جب کہے کہ پڑھی تھی تو اسے کہو جسے مولا علی نے امام مانا تجھے کون سی موت پڑتی ہے, تو اسے امام کیوں نہیں مانتا؟ اگر کہ نہیں پڑھی تو اسے کہ جسے معصوم پیغمبر مسلح پر کھڑا کرے کوئی شخص اس کے پیچھے کھڑا نہ ہو تو تیری فقہ اس کے بارے کیا مقام متعین کرتی ہے؟ یہ ہاں کرے گا تب بھی مارا جائے گا, نہ کرے گا تب بھی. اب کہتے ہیں مولوی صاحب یہ 4052 نمازیں کون سا کیلکولیٹر تھا؟ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس کیلکولیٹر بھی میڈ ان ایران ہے. کتاب سلیم بن قیس حلالی کی الاحتجاج کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ سیدنا علی جل مرتضیٰ روزانہ 5 مرتبہ وضو کر کے مسجد میں آگے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر پڑھتے ہیں. حوالہ ایک ہے, مسئلے کئی حل ہو گئے. پہلی بات کہ سیدنا علی نمازی. کون بھائی؟ علی تو نمازی کا تعلق نمازیوں کے ساتھ ہوگا, دھونے والی سرکار کے ساتھ ہوگا. دوسری بات سیدنا علی جل مرتضیٰ فرمایا کہ گرمی کا روزہ سردی کا وضو مجھ علی کو بڑا پسند ہے, دن میں 5 مرتبہ جناب علی وضو کریں. علی تو ایسی طہارت والا دن میں 5 مرتبہ وضو کرے, اور ساتھ یہ بھی فرمائے مجھے وضو کرنا بڑا پسند ہے. اور ملنگ لانتی آج کا وہ ہے جو منکر صدیق ہے, اور اس کی میرے بھائی شامت اعمال یہ ہے کہ پیدا جو ہو تو اماں ماتھا نہیں چومتی, دائی غسل نہیں دیتی, صاحب کو اسبنجے کی توفیق کوئی نہیں ہوتی. علی طہارت ہی طہارت, ملنگ غلاظت ہی غلاظت. اس کا کیا جوڑ ہے سیدنا علی جل مرتضیٰ کے ساتھ؟ پھر جناب علی دن میں 5 نمازیں پڑھیں. اور پڑوسی یہ بھائی جانتے پڑوسی بھائی الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوگے تو نام لیا جائے گا. صبح کان لگا کے سنیے گا, فجر بھی ملے گی, ظہر ملے گی, اور میرے بھائی یہاں پہ مغربین کی اذان بھی ملے گی. اگر آج میں پیغمبر کے یاروں کی بات کروں تو جواب ایک ہی ملتا ہے, 3 مہینہ 13 میں تیرے کاڑے پاؤ بھرا کہ جو 3 چیزیں ہو 3 عدد ہو وہ تو نعوذ باللہ کانا ہوتا ہے. یعنی پیغمبر کے یاروں تو کانا کہے. اب تو بتا کہ تیرے مذہب میں دن بھر میں نماز کے 3 ہیں, اور جس کے مذہب کی عبادت ہی کانی ہو, مذہب تو بلے بلے ہو کر تو بتا نمازیں کون سی؟ ابھی کہا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, لیکن پڑوس والا کہتا نہیں نبی پاک نے انگلی اٹھائی سورج واپس لوٹا. کیوں؟ جھن کا ملنگ کہتا جامی نہ رک جامی سورج گال ملنگ دی سنتا جا. پوچھو ہوا کیا؟
کہتا اللہ کے نبی جناب علی کی جھولی میں آرام فرما رہے تھے، سورج ڈوبنے لگا، اور جب سورج ڈوب جائے تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی، ایسا نا بھائی جی، اسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا جی بھائی۔ تو عصر کی نماز، عصر کی نماز کہ اللہ کے نبی مدنی کریم کو جناب علی نے جگایا، یا رسول اللہ سورج کو لوٹائیے، علی نے نماز پڑھنی ہے۔ ہم کہتے ہیں اسی پہ فیصلہ کر لے، کتاب بھی تیری، بات بھی تیری، ذات بھی تیری، شاہد تیری، حرف تیرے، تاریخ تیری، سب کچھ تیرا ہے، ہمت کر کے بتا۔ جب مدنی کریم کو جناب علی نے اٹھایا تو اللہ کے نبی نے پوچھا علی نماز پڑھنی کون سی ہے؟ اگر نبی یہ پاک کے سامنے جناب علی نے کہا ہو کہ آقا میں نے ظہرین پڑھنی ہے تو علی تیرا، اور اگر علی نے کہا آقا میں نے عصر پڑھنی ہے تو علی پھر میرا۔ چونکہ نماز عصر وہ ہے کہ جسے سنی قضا نہیں کرتا، پڑوسی ادا نہیں کرتا۔ یہاں پہ 5 نمازیں دن میں پڑھے، کون سیدنا علی المرتضیٰ، اور کہاں پڑھے؟ مسجد میں جا کے۔ ان کے دادا نے تسلیم کیا مسجد میں جا کے جناب علی باجماعت نمازیں پڑھتا ہے، تو ثابت یہ ہو گیا کہ علی کے دور میں بھی عبادت گاہ کا نام مسجد تھا، آج کے دور میں بھی عبادت گاہ کا نام مسجد ہے۔ جو مسجد سے ہٹ کے کٹ کے عبادت گاہ کا نام علی سے شروع کرے یا با سے شروع کرے، یہ ڈنڈی مار تو ہو سکتا ہے، علی کا حکمدار کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو کرنی کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق کے پیچھے جناب علی نماز پڑھی تھی؟ ہم کہتے ہیں حضور اسی حوالے میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں غور تو کر۔ اس دور میں مسجد کو مسجد نبوی کہتے ہیں، مسجد کا امام ایک ہی ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یا مسجد سے ہٹ کے تو مسجد دکھا دے، مسجد کو ابو بکر کے علاوہ امام دکھا دے، جب مسجد بھی کوئی نہیں، امام بھی کوئی نہیں، تو امام مقتدی کو علی کہتے ہیں، اور جو آگے مصلی پہ کھڑا ہو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اب جو کہ میں عوان ہوں، ہم کہتے ہیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 داماد ہیں۔ جناب علی کے بیٹوں میں 9 بیٹے وہ ہیں جو کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے، اور وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ جناب محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، سیدنا حسین بن علی۔ اور جناب علی کے 5 بیٹوں سے جناب علی کی اولاد آگے جاری ہوئی، ایک حسن بن علی، حسین بن علی، محمد بن علی، عباس بن علی، عمر بن علی۔ اس سے پوچھے تو کس کی اولاد ہے؟ کہتا محمد بن علی کی۔ تو ہمت کر کے بتا کہ علی کی 9 بیویوں میں وہ کون سی بیوی تھی جو تیری دادی اماں لگتی ہے؟ کہ دنیا بھر کے عوام خاندان کے لوگوں کی وہ دادی، جواب ایک ہی ملتا ہے کہ نام اس کا خولہ حنفیہ ہے، محمد کی اماں ہے۔ تو ہمت کر کے بتا کہ محمد کی اماں کا نکاح جناب علی سے پڑھانے والا کون ہے؟ تو ساری کتابیں بتائیں کہ اس خولہ یعنی دنیا بھر کے عواموں کی دادی کا نکاح علی سے پڑھانے والا کون ہے؟ اسی مولوی اور بابا جی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اب جو کہے میں ہوں تو عوام، لیکن ابو بکر کو نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں بچوں ابو بکر کا انکار کر کے تو ابو بکر کا بگاڑتا کچھ نہیں، اماں کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں۔ انہی اصحاب رسول میں سے ایک نام اور ہے، کون؟ سیدنا امیر پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ نہیں یہ خاندان اور ہے، وہ خاندان اور ہے۔ یہ دونوں بلا شرارتی لوگ تھے، یہ تو نوز بلا شجر ملونہ تھا۔ ان سے پوچھا تو جو کہے کہ یہ خاندان اچھا نہیں، اور نبی رشتہ دے بھی صحیح، نبی رشتہ لے بھی صحیح، کالی کملی والے کو تو پتہ نہیں لگا، کالی بوتھی والے تجھے پتہ لگے، مدینہ کے تاجدار کو پتہ نہیں لگا، کوفہ کے غدار کو پتہ لگے۔ جنہوں نے رشتے دیے، جنہوں نے رشتے لیے، انہوں نے رشتے دیے تو ایسے آلہ بالا کہ مدنی کریم خود فرمائے اس وقت تک کسی خاندان میں محمد نکاح نہیں کرتا جب تک عرشوں سے اللہ منظوری نہ دے دے، اور اس وقت تک اپنی کسی بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں کرتا جب تک عرشوں سے اللہ منظوری نہ دے دے۔ یعنی مدنی کریم نے مسئلہ ہی کلیئر کر دیا کہ محمد عربی کی ذات بھی خدا کی چنی ہوئی، داماد بھی خدا کے چنے ہوئے، سسرال بھی خدا کا چنا ہوا۔ پھر جو کہے خاندان بنو امیہ اور ہے، یہ خاندان اور ہے، تو یاد رکھے گا بھائی امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ نبی پاک کے ابو کا نام کیا؟ جی بھائی سیدنا عبداللہ، جناب عبداللہ کے ابو تو نام ان کا عبد المطلب۔ عبد المطلب کون ہے؟ نبی پاک کے دادا ہے، اور عبد المطلب کے 11 بیٹے ہیں۔ ان 11 بیٹوں میں جو سب سے بڑا بیٹا ہے نام اس کا حارث ہے، حارث کا جو بیٹا ہے نام اس کا ربیعہ ہے، ربیعہ کا جو بیٹا ہے نام اس کا عباس ہے، عباس کا جو بیٹا ہے نام اس کا عبد الرحمن ہے۔ کبھی جنگ کی دھرتی پر آئے تو پیر بہو سلطان سے آگے پیر عبد الرحمن جو اسٹاف ہے، یہ جو دربار یہاں پر موجود ہے، یہ ہندوستان پاکستان کو ولی اللہ نہیں، بلکہ یہ پیر عبد الرحمن وہ ہے جن کے ابا کا نام
اس کا نام عبد المطلب ہے. اور یہ عبد المطلب کون ہے؟ جو نبی کا بھی دادا ہے، علی کا بھی دادا ہے. تو نبی کے بھی 11 چچا، علی کے بھی. ان 11 چچاؤں میں سے 4 کا نکاح اسی خاندان بنو امیہ میں ہوا ہے. یہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کے والد کون؟ جناب عبداللہ. عبداللہ کے والد تو عبد المطلب. عبد المطلب کے والد تو نام ان کا ہاشم. ہاشم کے والد تو نام ان کا عبد مناف ہے. حضرت علی جل مرتضیٰ ان کے والد گرامی نام ان کا ابو طالب. ابو طالب کے ابو تو نام ان کا عبد المطلب. عبد المطلب کا ابو تو نام اس کا ہاشم. ہاشم کا ابو تو نام اس کا بھی عبد مناف ہے. سیدنا عثمان. عثمان ابن عفان. عثمان کے ابو تو نام ان کا عفان. عفان کے ابو تو نام ان کا ابی العاص. ابی العاص کے ابو تو نام ان کا امیہ. امیہ کے ابو تو نام اس کا عبد الشمس. عبد الشمس کا ابو تو نام اس کا بھی عبد مناف ہے. سیدنا امیر معاویہ والد گرامی کا نام ہے ابو سفیان. ابو سفیان کے والد کا نام ان کا حرب ہے. حرب کا والد کا نام اس کا امیہ ہے. امیہ کا والد کا نام اس کا عبد الشمس ہے. عبد الشمس کا والد کا نام اس کا بھی عبد مناف ہے. تو رشتہ کیا بنتا ہے؟ یہ عبد مناف وہ ہے جو نبی کے بھی دادا کا دادا، علی کے بھی دادا کا دادا، غنی کے بھی دادا کا دادا، امیر معاویہ قاتل وحی کے بھی دادا کا دادا. جو ایک دادا کی اولاد ہو وہ خاندان ہو گئے، دشمن ہو گئے؟ جی بھائی، ایک تو نام ہے ہی ہے نا. لیکن جب ہم کہنے قاتل وحی تو یقین مانے اچھی خاصی کمپنی کے ٹیلی ویژنوں کی سکرینیں کالی پڑ جاتی ہیں. قاتل وحی آپ نے کہا، ہم کہتے ہیں ہم پہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنی منجی تلے ڈال پھر بہت کچھ تمہیں تمہارے گھر سے مل جائے گا کہ تیرے ابا نے، تیرے دادا نے، پردادا نے، لکڑ دادا نے، بھکڑ دادا نے تیری کتابوں میں لکھا. کتاب تیری ہے نہج البلاغہ شارح کون ابن ابی الحدید ہے. کتاب تیری انوار نعمانیہ، لکھنے والا کون؟ زمانہ اسے نعمت اللہ جزائری کہتا ہے. کتاب تیری ہے مانی الاخبار، لکھنے والا کون؟ زمانہ اسے شیخ صدوق کہتا ہے. کتاب تیری تنقیح المقال، لکھنے والا کون؟ زمانہ اسے عبداللہ مامکانی کہتے ہیں. اور تیرے سارے وڈیروں نے تیری کتابوں میں لکھا کہ 3 سال تک مدنی کریم کے سامنے جو کاغذ قلم سنبھال کے جو بیٹھا کہ عرشوں سے جبرائیل آئے، قرآن لائے، پڑھ کے سنائے، پیغمبر سنے، پیغمبر پڑھے. معاویہ سنتا بھی ہے، سینے میں بساتا بھی، ہاتھوں سے لکھتا بھی ہے. جو عرشوں سے لانے والے جبرائیل کی وحی کو پیغمبر کی زبان سے سن کے ہاتھوں سے لکھ کے امت تک پہنچائے، اس قاتل وحی کو امیر معاویہ کہتے ہیں. کہتا نہیں نام اچھا نہیں. چلیے کیا ہوا نام کو؟ نام بڑا بھاری ہے. کیا ہوا نام کو؟ کہتے نام کے معنی اچھا نہیں. اچھا نام کے معنی کیا ہے؟ کہتے نوز باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں. ایک لمحے کو تیری بات مان لیا. اول بات تو یہ کہ معاویہ کا نام ایک آئینہ ہے جو حلال کو حلال دکھاتا ہے، حرام کو حرام دکھاتا ہے. اس میں تیرا قصور نہیں، تیرا ڈی این اے پرابلم یہی ہے. امام الانبیاء مدنی کریم کا یا سیدنا امیر معاویہ آج جو کہنے والا یہ کہے کہ نام معاویہ کے معنی اچھے نہیں، ہم کہتے ہیں حضور اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ نبی کا بھی چچا، علی کا بھی چچا، نام اس کا حارث، حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل، نوفل کا بیٹا، نبی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا، اور نام اس کا معاویہ. اس معاویہ کے نام کے معنی کیا ہو گیا؟ اگر ہمارے گھر میں معاویہ ہو پھر تو معنی نوز باللہ بھونکنے والے جانور کے ہوں گے. لیکن جناب سیدنا علی جل مرتضیٰ، جناب علی کی 18 بیٹیوں میں جو سب سے بڑی بیٹی ہے نام اس کا زینب، زینب کا نکاح جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا. رب تعالیٰ نے جناب عبداللہ کو دیا بیٹا. یہ عبداللہ کا بیٹا، جعفر کا پوتا، علی کا نواسا، حسن و حسین کا بھانجا، ابو طالب کا پڑپوتا، اور نام اس کا بھی معاویہ. تو اس معاویہ کے نام کے کیا معنی ہوں گے؟ جناب ابو طالب کا پوتا. اور یہ ابو طالب کا پوتا کون ہے؟ تو عقیل کا بیٹا، مسلم کا بھائی. اور مسلم کون ہے؟ جو کربلا کی دھرتی پر مولا حسین ابن علی کا سفیر بن کر جائے. اسی مسلم کا بھائی، عقیل کا بیٹا، علی کا بھتیجا، حسن و حسین کا کزن، ابو طالب کا پوتا، اور نام اس کا بھی معاویہ. تو اس معاویہ کے نام کے معنی کیا ہوں گے؟ جناب سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا، عابد بیمار، امام معصوم، چوتھا امام جسے ملنگ کہتا ہے کہ امام معصوم چوتھا امام زین العابدین ہے. اسی زین العابدین کا بیٹا ہے جسے زمانہ امام باقر کہتا ہے. امام باقر کا بیٹا ہے، اسے جعفر صادق کہتے ہیں. جعفر صادق کا بیٹا ہے، اسے عبداللہ افتا کہتے ہیں. یہ عبداللہ افتا کا بیٹا ہے، موسیٰ کاظم کا بھائی ہے، امام جعفر کا پوتا ہے، امام باقر کا پڑپوتا ہے، اور نام اس کا بھی معاویہ. تو اس معاویہ کے نام کے معنی کیا ہوگا؟ جناب سیدنا علی جل مرتضیٰ، جناب علی کی بیٹی نام ان کا رملہ، رملہ کا جس سے ہوا نکاح. یہ مروان کا بیٹا، رملہ کا شوہر، علی کا داماد، حسن حسین کا بہنوئی، نام اس کا بھی معاویہ. تو اس کے نام کے معنی کیا ہوگا؟ ابھی جب شہر میں نکلو نا تو بعض مکانوں کی چھتوں پہ پوچھو کیا ہے؟ غازی کا علم لہراتا ہے. پوچھو یہ علم کس کا ہے؟ کہتا غازی عباس علمدار کا. غازی عباس کون ہے؟ یہ بیٹا جناب علی کا. جناب علی کون ہے؟ بیٹا ابو طالب کا. ہم کہتے ہیں حضور جھگڑا ختم ہو گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو جناب غازی عباس کہتے ہیں. غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟
یقین مانے کہ آپ کے پڑوس میں بہنے والا کوئی گندا نالا بھلے خالی ہی کیوں نہ ہو چھلانگ لگا دے گا لیکن نام ملک نہیں بتائے گا. کیسے بتائے کہ قاضی عباس علمدار کا بیٹا ہے, حسین کا بھتیجا ہے, علی کا پوتا ہے, ابو طالب کا پڑپوتا ہے, نام اس کا بھی معاویہ ہے. ہم جب نام رکھے معاویہ نہیں, تم نے بک سے علی میں نام رکھا. اچھا ہم نے تو نام رکھا بک سے علی میں. عباس علمدار نے کس کے بک میں نام رکھا؟ ہم نے تو نام رکھا علی کی دشمنی میں. سیدہ زینب کا بیٹا عبداللہ بن جعفر طیار کا بیٹا, اس نے جب نام رکھا تو کس کی دشمنی؟ تو یاد رکھیں نام دشمنی میں نہیں رکھے جاتے, نام رکھے جاتے محبت کی بنیاد پہ کہ اور فراز چاہیے تجھے کتنی محبتیں کہ ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھ دیا. اب جو کہنے نہیں معاویہ نام کے معنی بڑے بچ کیا معنی بھائی؟ کہتے نعوذ باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں. عربی لغت کی کسی بھی کتاب میں معنی یہ نہیں ہے بلکہ معنی کیا ہے کہ میرے بھائی ایسا شخص جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بھونکنا شروع کر دے اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں. جو دشمن کے پنجے میں ڈالے پنجے کو مروڑ کر رکھ دے اسے معاویہ کہتے ہیں. جو ایسی جوانی کی عمر کو پہنچے کہ جوانی 30 سال کی ہو, اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے, تو اسے معاویہ کہتے ہیں. اور میں جنگل میں دہاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں. آسمان پہ چمکے چاند تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں. جس کی ایک آواز میں پورا قبیلہ جمع ہو جائے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرتا ہو تو اسے معاویہ کہتے ہیں. اور آسمان پہ چمکنے والا پچھلے پہر کا وہ ستارہ جس ستارے کی چمک دمک کو دیکھ کے میرے بھائی 4 ٹانگوں والے کی آنکھوں میں ایسی چمن ہوتی ہے کہ وہ آسمان کی جانب منہ کر کے رونا کرلانا شروع کر دیتا ہے. اگر یہ چمن 4 ٹانگوں والے کی آنکھ میں ہو تو میرے بھائی عرش والے کو معاویہ کہتے ہیں. اگر 2 ٹانگوں والے کی آنکھ میں ہو تو محمد کے یاروں کو بھی معاویہ کہتے ہیں. اب یہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا کہ نہیں جب بندے کو اگر خاندان اچھا نہیں تو نعوذ باللہ اسے شجر ملونہ کہتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ان سے پوچھو اگر یہ خاندان ایسا ہی تھا تو نبی کے بھی 11 چچے, علی کے بھی 11 چچا, ان 11 چچوں میں 4 کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان امیر معاویہ کہتے ہیں. پیغمبر کی چپوکیاں, علی کی چپوکیاں, انہیں 6 میں 3 صفیہ بیضہ امیمہ, ان تینوں کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. محبوب پیغمبر کی 11 بیویاں, ان میں 4 کا تعلق خاندان بنو امیہ اس کے حلیف خاندانوں کے ساتھ ہے. محبوب پیغمبر مدنی کریم کی 4 بیٹیاں, ان میں زینب, رقیہ, ام کلثوم, تینوں کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. محبوب پیغمبر پر مدنی کریم کے 2-3 داماد, ان 3 دامادوں میں 2 داماد کون؟ لقید بن ربیع, عثمان غنی, ان دونوں کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. نبی پاک کے دور میں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان اصحاب کی تعداد 17 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. قاری فتح محمد پانی پتی رحم اللہ نے اپنے رسالہ کاتبان وحی میں لکھا کہ اللہ کے نبی نے جن لوگوں سے قرآن لکھوایا تعداد ان کی 42 تھی. ان 42 میں سب سے زیادہ قرآن جنہوں نے لکھا تعداد ان کی 13 تھی. ان 13 میں 7 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ ہجرت کرنے والے تعداد ان کی 114, 17 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. احد کے میدان میں 70 شہید, 14 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. نبی پاک نے اپنے دور حکومت میں 9 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی. 36 گورنر تھے محمدی گورنمنٹ کے. 26 قبیلوں سے 27 افراد کو چنا اور ایک ہی قبیلے سے 9 افراد کو چن کے محمدی گورنمنٹ کا گورنر بنایا. اور 9 کے 9 کون ہے؟ ان کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ. جب کہیں یہ خاندان اگر برا ہوتا جی بھائی تو رشتے ہوتے, نبی اعتماد کرتے کبھی بھی نہیں. لیکن آج میرے بھائی ایسا ہی ہے جیسے سردار رشتہ دے سردار کو, بلوچ رشتہ دے بلوچ کو, راجپوت رشتہ دے راجپوت کو. وہ رشتہ دے اعتماد کے ساتھ, وہ رشتہ دے احترام کے ساتھ. رشتہ دینے والا بھی خوش, رشتہ دینے والا بھی, لیکن میراثی کہنے نہیں رشتہ پڑھتا نہیں. ویسے جوڑ نہیں تھا رشتہ یہاں پہ کرنا نہیں تھا. تو ہوگا کیا؟ راجپوت رشتہ دے راجپوت کو اور میراثی کہے کہ میں اس رشتے کو تسلیم ہی. تو علاج کیا ہوگا جی؟ چترول جی بھائی, چترول یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے. چترول غیر پارلیمانی لفظ ہے. اس کو عزت و احترام سے اٹھائیں گے, کسی اچھے سے ریسٹورنٹ پہ لے کے جائیں گے, دوپہر کے کھانے کا آرڈر دیں گے. لیکن کھانے کا مینیو کیا ہوگا؟ چپل کباب, پوٹ پلاؤ, گھسن پیڑے, دھکم پیڑ, پار کٹائی, جوارش پاپوس, ٹانٹوں کی چٹنی, دھکوں کا سلاد. اعلان کی تم بتا. تکبیر, صداقت صدیق اکبر, رشتہ چودھری دے چودھری کو, رشتہ سردار دے سردار کو, اور میراثی کے رشتہ
مرتضی نہیں سیاست امیر معاویہ سیاست امیر معاویہ تو علاج تو اس کا یہی نا بھائی. اگر نہیں جب گھاٹا پڑے نا بندے کو تو بندہ پرانے کھاتے کھول لیتا ہے. ہم کہتے ہیں پرانے کھاتے وہ کھولے جس کی محلے کے نکڑ پہ چھوٹی سی کریانے کی دکان. ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں. علماء دیوبند سے ہمارا تعلق ہے. ہمارے پاس میرے بھائی گھاٹا بھی کوئی نہیں اور ہمارے پاس کوئی پرانا کھاتا رجسٹر بھی کوئی نہیں. محلے میں کارنر کی دکان بھی کوئی نہیں. ہمارے پاس تو ڈپارٹمنٹل سٹور ہے. جیسا مانگے گا جتنا مانگے گا جس عنوان پہ مانگے گا انبار کا ڈھیر لگا دے گا. آپ جو کہے گا نئی بات کیجیے تو تو بتا دے. نبی رشتہ کرے تو اسی خاندان میں, نبی کے چچا تو اسی خاندان میں, نبی کی پھوپھیاں تو چل ہمت کر کے تو بتا. سیدنا علی کی 9 بیویاں, پہلی بیوی کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں, دوسری بیوی کو سیدہ امامہ کہتے ہیں. تو بتا امامہ بیوی علی کی ہے اور اس کا تعلق کون سے خاندان سے؟ خاندان تو یہی خاندان ہے بنو امیہ. حضرت حسن مرتضیٰ نے کیا لکھا جناب حسن مرتضیٰ کی گھر والی نام ہے ان کا عائشہ بنت خلیفہ. عائشہ بنت خلیفہ کون ہے؟ اسی خاندان سے تعلق ہے. سیدنا حسین ابن علی کون ہے؟ کہتے ہیں حسین ابن علی تو وہ ہے جن کا بیٹا علی اکبر کربلا میں چڑھتی جوانی کے ساتھ شہید ہو گیا. ہم کہتے ہیں حضور تھوڑا عقل کو ہاتھ ماریے. ہمیں مولا حسین کے گھوڑوں کے نام تو بتاتا ہے کہ مرتجس بھی گھوڑا ہے, تلتل بھی گھوڑا ہے, زلجنا بھی گھوڑا ہے, اور گھر کی نوکرانی جو ہے اس کا نام فیضہ ہے. گھر کی نوکرانی کا نام بتاتا ہے, گھر کی ملکہ کا نام کیوں نہیں بتاتا کہ علی اکبر کی اماں کون ہے, حسین کی گھر والی کون ہے, حسن کی بھابھی کون ہے, علی کی بہو رانی کون ہے. تیری کتابیں بیان کرتی ہیں کہ سیدنا علی اکبر کی اماں, حسین کی گھر والی, حسن کی بھابھی, علی کی بہو رانی, اس کا نام سیدہ لیلا ہے. لیلا کی اماں علی اکبر کی نانی مولا حسین کی ساس, اس کا نام سیدہ میمونہ ہے. میمونہ کے ابو کو ابو سفیان کہتے ہیں, بھائی کو امیر معاویہ کہتے ہیں. اب تو بتا کہ رشتہ کرے حسین ابن علی, اگر خاندان اچھا نہیں تھا تو مولا حسین نے رشتہ کیوں کیا؟ کسے مجھے تو بتا مولا حسین ابن علی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہتے سینڈ سغرا ہوتے سینڈ کبرا. کسی کو بندے کا پتر بنی گردان چھوڑ نام بتا سیدھے سیدھے نام کیا ہے؟ کہتا ایک کا نام سیدہ فاطمہ ہے, ایک کا نام سیدہ سکینہ ہے. بھئی نام سکینہ نہیں, نام ہے سکینہ, SUKAIN. نام سکینہ ہے لیکن نام کا پتہ یہ گھر والوں کو ہوتا ہے یا در والوں کو ہوتا ہے. جو نہ گھر کا ہو نہ گھاٹ کا ہو اسے کیا پتہ نام ہوگا. لیکن اعتراض اس کا دیکھا نہیں, وہ در والے ہیں, وہ گھر والے ہیں, وہ در والے ہیں, وہ گھر والے ہیں, وہ در والے, وہ گھر والے. بھائی کیا در والے کیا گھر والے؟ کہتا صحابہ در والے ہیں, آل محمد گھر والے ہیں. ہم کہتے ہیں چل اعتراض ہمیں کوئی نہیں, تو ہمت کر کے بتا در کس کا ہے جہاں پہ صحابہ بیٹھے ہیں؟ گھر کس کا ہے جہاں پہ اہل بیت رہتے ہیں؟ کہتا در بھی مصطفیٰ کا, گھر بھی مصطفیٰ کا. تو لانتی ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتا؟ جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ذات جیسی ذات بھی کوئی نہیں, نبی کے در جیسا در بھی کوئی نہیں, نبی کے گھر جیسا گھر بھی کوئی نہیں. جو نبی کے در پہ آئے یہ بھی باکمال ہے, جو نبی کے گھر میں آئے یہ بھی باکمال ہے. اور زمانہ جانتا ہے کہ کسی کے در پہ کوئی ایسے نہیں بیٹھ جاتا. کسی کے در پہ جا کے وہی بیٹھے گا جس کے دل میں گھر والوں کا احترام ہوگا. گھر والے بھی اپنے در پہ کسی ایرے غیرے نتو خیرے کو نہیں بٹھاتے, بلکہ اسی کو بٹھائیں گے جس کے بارے دل میں اعتماد ہوگا. یعنی ہم نے نبی کی آل کو پکڑا تو صحابہ کا اعتماد ملا, ہم نے نبی کے صحابہ کے دامن کو پکڑا تو آل محمد کا احترام ملا. ہمیں آل بھی ملی, اصحاب بھی ملی, احترام بھی ملا, اعتماد بھی ملا. تجھے کیا ملا؟ خالی گنگلو, تجھے اور کچھ بھی نہیں ملا. اعتراض بھی کہنے نہیں, دو میں سے ایک کو مانیے, یا صحابہ کو مانیے یا آل محمد کو مانیے. بھائی میں صحابہ کو چھوڑ دوں تو میں رافضی بن جاؤں گا, اہل بیت کو چھوڑ دوں تو میں خارجی بن جاؤں گا. میرے نزدیک تو رافضی بھی لانتی ہے, خارجی بھی لانتی ہے. کامل ایمان والے اہل سنت والجماعت وہ ہیں جن کے دل میں محبت حضور کی ہے. ایک ہاتھ میں دامن آل محمد کا ہے, دوسرے ہاتھ میں دامن اصحاب محمد کا ہے. تو ہمت کر کے بتا کیا کروں گا؟ ایک کو مانیے, ایک کو چھوڑیے. سمپلی جواب یہ ہے کہ تیرے ماتھے پر چمکنے والی 2 آنکھیں, ان دونوں آنکھوں میں سے میں ایک آنکھ کو پھوڑنا چاہتا ہوں. ملنگ صاحب آپ اپنی چائس بتائیے, دائیں والی کو پھوڑوں کے بائیں والی کو؟ تیری 2 ٹانگیں ہیں, ان دونوں ٹانگوں میں سے میں ایک ٹانگ کو توڑنا چاہتا ہوں. آپ بتائیے دائیں والی کو توڑوں کے بائیں والی کو؟ بات ٹانگوں کے ٹانگیں سمیٹ لیتا ہے, بات آنکھوں کی ہے تو آنکھیں بند کرتا. کیوں؟ اسے اپنی جسمانی آنکھیں پیاری ہیں. تو اللہ کے بندے ہمیں اپنے ایمان کی دونوں آنکھیں پیاری ہیں, اور ہمارے ایمان کی ایک آنکھ کو نبی کے صحابہ کہتے ہیں, دوسری آنکھ کو نبی کے اہل بیت کہتے ہیں. بات اپنی کریں ختم انشاءاللہ. اب جو کہنے والا آج یہ کہے نہیں
میں نہیں مانتا کہ سنی نبی کے اہل بیت کو مانتے ہو. ہم کہتے بھائی ایسا کر ان قریب تیرے آنے والا جو مجلس ہو ان مجلس میں اپنے آنے والے مہمان ذاکر پر عنوان کیا کہ آپ نے اس دفعہ میں بتانا یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ جناب علی کے بیٹے کتنے ہیں, بیٹیاں کتنی ہیں, داماد کتنے ہیں, بیویوں کے نام کیا, بیٹوں کے نام کیا, دامادوں کے نام کیا, مولا حسن مجتبیٰ کے بیٹوں کا نام کیا, بیٹیوں کا نام کیا, دامادوں کا نام کیا, سیدنا حسین ابن علی جناب حسین ابن علی کی بیویوں کا نام کیا, بیٹوں کا نام کیا, بیٹیوں کا نام کیا, دامادوں کا نام کیا, اور کربلا کی دھرتی پر کٹنے والے 72 شہیدوں کا نام کیا ہے. اگر یہ آنے والا تیرا ذاکر بتا دے تو ویل اینڈ گڈ ہے. 50,000 تو دے گا تو 5,000 میں بھی ٹھپا اسے پکڑا دوں گا. لیکن اگر یہ تیرے آنے کے وقت تجھ سے ٹھپی ملے, ڈیٹ بھی لکھے لیکن مقررہ تاریخ کو آئے بھی نہیں, مجلس پڑھے بھی نہیں, اور تو جب بھی نمبر ملا ہے تو جواب ایک ہی ہے, ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دی مومنٹ پلیز ٹرائی لیٹر. تو پھر پریشان نہیں ہونا, جیز ٹو جیز ایک فری کال تو کر لینا. امام باڑا بھی تیرا, ساؤنڈ بھی تیرا, مجمع بھی تیرا, ملنگ بھی تیرے, تاریخ بھی تیری, مورخ بھی تیرا, کتاب بھی تیری, کاتب بھی تیرا, تعلیم بھی تیری, مولب بھی تیرا, عقیدہ بھی تیرا, نظریہ بھی تیرا, سوال تیرا, جواب میرا. بلائے گا تو آؤں گا میں, پوچھے گا تو اللہ کی قسم فریق بتاؤں تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ نبی پاک کی آل کو ماننے والا کون ہے, نبی کے صحابہ کو ماننے والا کون ہے. یہ شجرہ محبت نبی پاک کے صحابہ, نبی پاک کی آل کے بارے میں جس کے مکمل 3 حصے ہیں. کہ آج جو ہم سے سوال یہ کرے, میں کہتا ہوں حضور بتا تو ورنہ پوچھ مجھ سے, تو میں تجھے بتاؤں کہ جناب علی کی بیویوں کے نام کیا ہیں, بیٹوں کے نام کیا ہیں, بیٹیوں کے نام کیا ہیں, دامادوں کے نام کیا ہیں. کربلا کی دھرتی پر کٹنے والے تو 72 تو کرتا ہے, لیکن 72 کے نام بتاتا کیوں نہیں, تو کیسے بتائے. ان 72 شہیدوں میں 5 کا نام عمر ہے, 3 کا نام ابو بکر, تو 1 کا نام عثمان بھی تو ہے. آج یہ میرے بھائی اعتراض کرنے والا جب پوچھے اسے کہ تو نام بتا, ناموں کو چھپاتا کیوں ہے. اگر آج نبی پاک کی آل کے نام زمانے کو بتا دیے جائیں, اس کے پاس بچتا کیا ہے. کہ بیٹا علی کا تو نام ابو بکر ہے, بیٹا علی کا تو نام اس کا عمر ہے, بیٹا علی کا تو نام اس کا عثمان ہے, بیٹا حسن کا تو نام اس کا ابو بکر ہے, بیٹا حسن کا تو نام اس کا عمر ہے. اور آج بھی کربلا کی دھرتی پر چلیے, مولا حسین ابن علی کے روضہ مبارک سے 350 گز کے فاصلے پر, 1050 فٹ کے فاصلے پر, آج بھی وہاں پر جو گنج شہیدان عمارت موجود ہے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال, شہیدوں کے نام میں پڑھتا ہوں, سنتا تو جا. اگر نام پڑھنے سے تیرا بی پی لو ہوتا ہو اور پھر پڑھتا تو جا, سنتا میں ہوں اس لیے کہ میں اہل سنت ہوں. میرا بی پی ابو بکر کے نام پر بھی مینٹین رہتا ہے, علی کے نام پر بھی مینٹین رہتا ہے, اس لیے کہ میں نوکر ابو بکر کا بھی ہوں, میں نوکر حیدر کرار کا بھی ہوں. اور آج جو یہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرے تو یاد رکھیے گا کہ آج اس کا پلہ نبی پاک کی آل سے بھی کوئی نہیں, نبی کے صحابہ سے بھی کوئی نہیں. اعتراض ایک ہی ہے, گھر میں بیٹھ کے تھوتنی اوپر کر کے رونا یہ تو بڑا آسان ہے کہ میں 12 اماموں کا ماننے والا ہوں, میں ابو بکر کو نہیں مانتا, تو صحابی تو میں امام. ہم کہتے ہیں امامی کو بھی دیکھیے, امامی کی بوٹی بھی دیکھیے. چل ہمت کر کے تو بتا کہ 12 امام کون ہیں. اگر تو 12 کو ماننے میں سچا ثابت ہو جائے تو خان پور کے پیڑے تیرے گھر کے فی فرد 2 کلو میرے سے ہو گئے. بتا 12 امام کون ہیں. کہتا پہلا امام سیدنا علی ہے. ہم کہتے ہمت کر کے بتا علی کون ہے. کہتے نبی پاک کے داماد ہیں. تو پھر بتا دیجئے نا کہ شادی علی کی تھی, بیٹی نبی کی تھی, نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے جو سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے گیا وہ علی کا وکیل کون تھا. اگر نہیں پتا تو میں تجھے بتاؤں کہ کتاب الکافی تیری ہے, کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کتاب تیری ہے, بحار الانوار کتاب تیری ہے, حیات القلوب کتاب تیری ہے, جلال الجن کتاب تیری ہے, سیرت زہرا کتاب تیری ہے. اور تیرے بڑوں نے لکھا ہے کہ شادی علی کی تھی, بیٹی نبی کی تھی, نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے جو سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے گیا اس بابا جی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اب تو بتا دوسرا امام کون ہے. کہتا سیدنا حسن مجتبیٰ. ہم کہتے کون حسن مجتبیٰ. کہتے مولا حسن وہ ہے جن کی 350 بیویاں تھی. ہم کہتے مولا ہاتھ والا کچھ کم کر لیجیے. 100 سے کم تو تھی نہیں. جب تو بتا دے 100 سے کم جو نہیں تھی تو ان 100 میں کسی کا نام تو بتا دے. کہتا 2 سگی بہنیں ہیں, ایک کا نام ہند ہے, ایک کا نام حفصہ ہے. تو حضور بتا دیجئے کتنا خوش قسمت وہ گھرانہ ہوگا جس گھر کی 2 بیٹیاں نبی پاک کے نواسے حسن مجتبیٰ کے نکاح میں آئیں. یہ بیٹیاں کون ہیں, بیٹیاں کس کی ہیں. ایک کا نام ہند ہے, ایک کا نام حفصہ ہے. ان دونوں کا ابو کون ہے, حسن مجتبیٰ کا سسر کون ہے. تو جواب ایک ہی ملتا ہے کہ ہند اور حفصہ بہنیں, ان دونوں کا جو ابو ہے اس کا نام عبد الرحمن
الرحمن ہے. پوچھو عبد الرحمن کون ہے؟ عبد الرحمن وہ ہے جس کی بہن کو عائشہ کہتے ہیں, بابا کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. تو رشتہ کیا بنتا ہے کہ پوتیاں حسن کی ہیں, بھابیاں حسین کی ہیں, بیویاں حسن کی ہیں, بھابیاں حسین کی ہیں, بیٹیاں جناب عبد الرحمن کی ہیں, پوتیاں ابو بکر صدیق کی. تو تیسرا امام کون ہے؟ کہتا مولا حسین ابن علی. پوچھو مولا حسین ابن علی کون ہے؟ کہتا وہی تو ہیں سین سغرا کا بابا جو تھی حسین. سین سغرا کون ہے بھائی؟ سیدہ سکینہ. آپ بتا دیجئے سیدہ سکینہ کا کربلا کے 30 سال کے بعد 52 سال کی عمر میں 92 ہجری میں چوتھا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ تیری اپنی کتاب یہ بتائے اس کا نکاح ہوگا سیدنا مصعب بن زبیر کے ساتھ. یہ مصعب کون ہے؟ داماد ہے مولا حسین ابن علی کا. تو آپ پوچھ لیجئے کہ مصعب کے ابو کو زبیر کہتے ہیں, زبیر کی گھر والی کو اسما کہتے ہیں, اسما کی بہن کو عائشہ کہتے ہیں, بھائی کو عبد الرحمن کہتے ہیں, بابا کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. رشتہ یہ بنتا ہے کہ نواسہ ابو بکر کا ہے, پوتی علی المرتضیٰ کی. چوتھا امام کون ہے؟ کہتا عابد بیمار امام سجاد زین العابدین رحمت اللہ علیہ. زین العابدین کون ہے؟ سوال عوام کے جواب امام کے 12 جلدوں میں کتاب موجود, بڑی ہی دلچسپ کتاب ہے. امام سے پوچھا گیا حضور ایک بات بتائیے کہ جناب نبی پاک کے ساتھ ابو بکر و عمر کا تعلق کیسا تھا؟ تو امام نے فرمایا تو نے مدینہ دیکھا؟ کہا جی دیکھا. روزہ دیکھا؟ کہا جی دیکھا. قبریں دیکھی؟ کہا جی دیکھی. عقل کے اندر کیوں نہیں سمجھ جاتا جو مرنے کے بعد نبی سے دور نہ ہوئے وہ زندگی میں بھی نبی سے دور کوئی نہ تھے. پوچھو پانچواں امام کون ہے؟ کہتا امام باقر رحمت اللہ علیہ. امام باقر سے پوچھا گیا حضور ایک بات, تلوار کے دستے پر چاندی لگانا جائز ہے؟ امام نے فرمایا بالکل جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ ابو بکر صدیق بھی لگایا کرتے تھے. سوال کرنے والا ابو بکر کا نام امام کی زبان سے سن کے یوں کالا ہوا ہے, ساؤنڈ والا ڈبہ سامنے بولا. حضور آپ نے ابو بکر کو صدیق کہا. امام اچھل کے کھڑے ہو گئے, بیت اللہ کی جانب منہ کیا, 3 بار قسم اٹھائی, فرمایا واللہ ابو بکر صدیق ہے, صدیق ہے, صدیق ہے. جو ابو بکر کو سچا نہ مانے اللہ دنیا میں بھی جھوٹا کرے, اللہ آخرت میں بھی جھوٹا کرے. کہتے دعا امام کی ہے, آمین ہم کہتے ہیں. لیکن امام تھے بندے بڑے کمال کی. امام جواب کم دیتے تھے, اندر سے آپریشن اچھا خاصا کرتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ تلوار پہ دستے پر چاندی لگوانے کا جائز دلیل کا ابو بکر صدیق بھی کرتے تھے. آنے والے صحابہ کا موزے کو پر مسح کرنے کا بالکل ٹھیک ہے, دلیل کا فاروق اعظم بھی کرتے تھے. کہ عورت کا جنازہ پڑھ سکتی ہے, امام نے فرمایا بالکل ٹھیک. کا دلیل کیا ہے؟ کہ نبی کی پہلی بیٹی فوت ہوتی سیدہ زینب, تو سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ نے جنازہ بھی پڑھا تھا. پوچھنے والے پوچھا حضور ایک بات بتائیے, عورت جو ہو جائے بیوہ تو عدت کا دن کہاں پہ گزارے؟ گھر میں گزارے اپنے, یا اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارے؟ تو امام نے فرمایا اپنے باپ کے گھر میں بھی گزار سکتی ہے. پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہ فاروق اعظم شہید ہو گئے, ام کلثوم بیوہ ہو گئی, جناب علی عمر کے گھر آئے, بیٹی کا ہاتھ پکڑا, اپنے گھر لے کے چلے گئے. میں نے پوچھا امام جی, ملنگ بیچارہ سوال کرتا ہے, آپ اچھی خاصی پالش کر دیتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہی ہے کہ نبی پاک کے صحابہ کے جو دشمن نبی کے صحابہ سے جلتے ہوں ان کو جلانا خدا کی سنت ہے. کیا ہے ہمارے یہاں ترجمہ کو تلیغیظ بہم, کیا بھائی صحابہ سے چلنے والا جی بھائی, صحابہ سے چلنے والا جی بھائی, تو قرآن کا فتویٰ بھائی. صحابہ سے جو چلے وہ فرد ہو تب بھی, فرقہ ہو تب بھی, میں ہوں تب بھی, میرا باپ ہو تب بھی, جو اصحاب رسول کا نہیں وہ ایمان والوں میں ہو سکتا نہیں. لیکن اس کا ترجمہ یوں نہیں ہے, مزہ یوں نہیں آتا. معاملہ ہوا یہ کہ کوئی بندہ محلے میں بنا لگا مکان اس نے 1 فٹ اونچا بنا لیا. کچھ بڑے بغضی طبیعت کے لوگ بھی وہاں پہ محلے میں رہتے تھے. ان کو جلن مکان سے نہیں تھی, مالک مکان کے ساتھ. قتل ہے کام بیٹھے تو کرونا سے پڑے گا, اس مکان 1 فٹ اونچا کر لیا. لیکن اگلا بندہ بڑا سمجھدار, جیسے سنا کہ کچھ لوگ جل رہے ہیں 1 فٹ کی بلندی سے, اس نے صرف 1 فٹ بلند نہیں کیا, اس نے ماربل بھی لگوا دیا تاکہ چلنے والا اور بھی چلے. تو جب اس نے کسی نے کہا کہ بھائی تیرا چلنے والا یوں چل رہا ہے, اس نے کیا کیا مکان کو پینٹ بھی اچھا کروا دیا. جلنے والا اور تو چلا, کیا کیا سیدھا گیا مارکیٹ میں برقی کنکو میں لے کر آیا. وہ لائٹیں جو جلتی بجھتی ہیں جنہیں پنجابی کہتے ہیں مرچا لانیاں. تو کسی نے پوچھا یہ کیا کیا؟ مرچے کیوں لگائیں؟ کہتا شریک کنو آگ لان واسطے.
یہی تو اوصاف اللہ نے بیان کیے محبوب پیغمبر کے یاروں کے. آخر میں بیان کے لیے یغیظ بہم الکفار کے نبی کے یاروں کو میں ترقی دیتا ہی اس لیے ہوں تاکہ نبی کے صحابہ سے جلنے والوں کو آگ اور بھی لگے. کہ اس لیے کہ اصحاب رسول کے دشمن کو جلانا یہ عین ایمان ہے. اب وہ چھٹا ایمان کون ہے؟ کہتا امام جعفر صادق ہے. تو امام جعفر کون ہے؟ کہتا ہمارا وہ امام ہے. ہم کہتے ہیں چلو تیری بات مان لی لیکن یاد رکھ امام تیرا نہیں، امام یہ میرے ہیں. اعتبار نہیں آتا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال. آج بھی چلتے ہیں مسجد نبی کی پیشانی پر نبی کے چاروں یاروں کا نام بھی لکھا ہے، 12 کے 12 کا نام بھی لکھا ہے. چھٹے امام کون ہے؟ کہتا ہمارا امام ہے. تو ہمت کر کے بتا کہ چھٹے امام کا استاد کون ہے؟ کہتا اسے امام قاسم کہتے ہیں. وہ جو امام قاسم کا استاد کون ہے؟ کہتا مدینہ کی مائی ہے. بھئی مدینہ کی مائی کون ہے؟ اب یہ نام کیسے لگے؟ اسی مدینہ کی مائی کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. اور وہ عائشہ کون ہے؟ ان کا تعارف کیجئے. تعارف کہتا جعفری. کیسے؟ امام جعفر کو مانتا ہوں. ہمت کر کے بتا غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے کہ چھٹا امام جعفر صادق ہے. جعفر صادق کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 7واں امام موسیٰ کاظم ہے. موسیٰ کاظم کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 8واں امام علی رضا ہے. علی رضا کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 9واں امام امام تقی ہے. امام تقی کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ امام تقی کی پوتی کا نام کیا ہے؟ اس کی اپنی کتابیں کہیں کہ چھٹا امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام عائشہ. 7واں امام تو بیٹی کا نام عائشہ. 8واں امام تو بیٹی کا نام عائشہ. 9واں امام تو بیٹی کا نام عائشہ. اور 9ویں امام کی پوتی تو پوتی کا نام بھی عائشہ. آپ جو کہنے نہیں نبی پاک کی آل نے تو نام رکھے تھے عائشہ. صحابہ نے 80 سال تک پہرا لگا دیا تھا کہ فاطمہ نام کو رکھا. میں نے اسی محرم میں کچھ نام جمع کیا. 46 نام ہے فاطمہ پیغمبر کے صحابہ کی بیٹیوں کے. 13 نام ہے علی پیغمبر کے صحابہ کے بیٹوں کے. 7 نام ہے حسین پیغمبر کے صحابہ کے بیٹوں. میں لگوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال چل میرے ساتھ میں دکھاؤں. بیٹی خطاب کی بہن عمر کی تو نام اس کا فاطمہ. بیٹی عمر کی ہے، پوتی خطاب کی ہے، نام اس کا فاطمہ. جناب عبداللہ بن عمر کی پوتی ہے فاروق اعظم کی پوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ. جناب عبیداللہ بن عمر تو عبیداللہ بن عمر کی بیٹی تو نام اس کا فاطمہ. جناب ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن کی بیٹی. جناب اسما کی بیٹی تو نام اس کا بھی فاطمہ. جناب ابو بکر صدیق کا بیٹا محمد کا بیٹا تو جناب قاسم کی بیٹی تو نام اس کا بھی فاطمہ. یا تو یوں محبت کا منظر ہے کہ اصحاب کے در پہ جائے تجھے عائشہ ہی عائشہ ملے، آل کے در پہ آئے تجھے فاطمہ ہی فاطمہ ملے. پوچھو کون ہے یہاں پہ چھٹا امام؟ کہتا ہے امام جعفر صادق. امام جعفر کو استاد کون؟ کہتا ہے امام قاسم. امام قاسم کا ابو کون ہے؟ کہتا ہے نام اس کا محمد. پوچھو محمد کا ابو کون ہے؟ اب گھوڑے کے دم چومنے والا کیسے بتائے کہ اس بابا جی کا نام تو ابو بکر صدیق ہے. پوچھو 7واں امام کون ہے؟ کہتا ہے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ. موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا اللہ اولاد جو دے تو بچوں کا نام کیا رکھوں؟ پر میں نبی کے دشمن کے نام پہ، علی کے دشمن کے نام پہ، قرآن کے دشمن کے نام پہ کبھی بچوں کے نام نہ رکھنا. لیکن موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ کو اللہ نے دی اولاد تو موسیٰ کاظم نے بچوں کے نام کیا رکھے؟ بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، بیٹی کا نام رکھا عائشہ. تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے ابو بکر ہو یا ابو بکر کی اولاد ہو، نبی کے دشمن بھی کوئی نہیں، علی کے دشمن بھی. چلے ساری بات کریں کلوز. جب بھاگنے کو کوئی جگہ نہ بچے تو پڑوسی کہتا ہے کہ نہیں تو صبر کرو، بعد میں امام کو آمد دو. جب 12واں آئے گا تو مسئلہ سارا حل ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں اللہ کرے وہ 12واں آئے، آج ہی آئے، ابھی آئے اور یہی آئے. جو کٹا کٹی نکلنا آج رات نکلے انشاءاللہ. لیکن آپ ہمت کر کے بتا دو ملنگ صاحب کہ 12واں امام کون ہے؟ کہتے ہیں نام اس کا محمد ہے، لقب اس کا مہدی ہے. تو تیرے ابا علامہ نوری قبرسی نے تیری کتاب النجم الثاقب میں لکھا کہ 12واں امام جب آئے گا نام اس کا محمد ہوگا، لقب اس کا مہدی ہوگا اور کنیت اس کی ابو بکر ہوگی. اب تو بتا کہ محمد سے پہلے محمد کوئی نہیں، احمد سے پہلے احمد کوئی نہیں، عائشہ سے پہلے عائشہ کوئی نہیں، علی سے پہلے علی کوئی نہیں، حسن سے پہلے حسن کوئی نہیں، حسین سے پہلے حسین کوئی نہیں، تو ابو بکر سے پہلے ابو بکر بھی تو کوئی نہیں. تو کس کے نام پہ 12واں امام آ کے اپنا نام ابو بکر رکھے گا؟ تو یاد رکھیں وہ پہلا ہو تب بھی ابو بکر کا نام اور آخری ہو تب بھی ابو بکر کا نام. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت وہ ہیں کہ جو نبی کے بھی غلام ہیں، نبی کی جماعت کے بھی غلام ہیں، نبی کی آل کے بھی غلام ہیں. آج تاریخ کون سی تھی بھائی اسلامی؟ مجھ سے ایک نوجوان نے کہا کہ ہمارے علاقے میں کنڈے نہیں ہوتے، لیکن فیس بک میں بڑا بڑا کنڈے ہوتے کیا ہے؟ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ بندہ کسی حکیم کے پاس جب وہ نبض چیک کر کے کہتا بھائی آپ نرم نرم غذا کھائیں، آپ کا معدہ بڑا ڈسٹرب ہے، تو سوجی بوجی کا حلوہ بنا لیجیے گا. اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی حکیم کے پاس جائے نا، جراح کے پاس، جی پورا پنڈا میرا دکھتا صحیح، بدن میرا ٹوٹ رہا ہے، جگہ جگہ پہ درد ہے، وہ کہتا بھائی ہڈی پسلی کہتا ہوں تو بالکل ٹھیک ہے. تو جسم میں درد کیوں ہے؟ کہتا کہ تگڑے بندے سے پنگا لے لیا تو ایسا پینجا لگایا کہ جسم میں درد ہے. وہ کہتا ہے کہ گرم گرم حلوہ کھایا کر کے اندر کے زخموں کے ٹکور کے لیے حلوہ اچھا ہوتا ہے. آج جو 1400 سال کے بعد 22 رجب کو صبح صبح گرم گرم حلوہ کھاتے ہیں، قصور ان کا نہیں ہے. 1400 سال پہلے جو نبی کے یہاں نے پینجا لگایا تھا نا، وہ زخم ابھی تک ہرے ہیں، ان زخموں کی ٹکور کے لیے یار لوگ حلوہ کھاتے ہیں. اس لیے جن کو تو پینجا لگا ہے وہ تو حلوہ کھائیں جی بھائی، ان کا کھانا بنتا ہے. لیکن جو جانتے ہیں کہ امیر معاویہ پیغمبر کا صحابی ہے، نبی کا سالہ ہے، نبی کا ہمزلف ہے، کاتب وحی ہے، علی کا بھائی ہے، مجتہد ذیشان ہے، فاتح کبیر ہے، امت کا جرنیل ہے، تو وہ امیر معاویہ سے محبت تو کرے گا. نفرت کرنے والا وہی ہوگا جو احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب احکام شریف میں بیان کر دیا. تو انشاءاللہ جب تک جیئیں گے نبی پاک کی ذات کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ، نبی کی آل کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ، نبی کے صحابہ کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ، متحد ہو کے یا منتشر ہو کے، ایک ہو کے یا بکھر کے. نبی پاک کی ذات کا معاملہ ہو، نبی کے صحابہ کا معاملہ ہو، نبی کی آل کا معاملہ ہو، ہم نے دیوبندی بن کے دفاع نہیں کرنا، بریلوی بن کے دفاع نہیں کرنا، اہل حدیث بن کے دفاع نہیں کرنا. ہماری پہچان دیوبندی نہیں، ہماری پہچان بریلوی نہیں، ہماری پہچان اہل حدیث نہیں، ہماری سب سے بڑی پہچان یہ ہے ہم محمدی ہیں، نبی کے امتی ہے. جب بات پیغمبر کی ذات کی آ جائے گی تو پیغمبر کی ذات کا دفاع کے لیے ہم منتشر نہیں، ہم امتی بن کے نبی کی ذات کا دفاع کریں گے. بات پیغمبر کے صحابہ کی آئے گی تو امتی بن کے دفاع کریں گے. بات نبی کی آل کی آئے گی تو امتی بن کے دفاع کریں گے. وہ دیوبندی ہو دفاع کریں گے نبی کا تو سلام کریں گے، بریلوی ہو دفاع کریں نبی کا تو سلام کریں گے، اہل حدیث ہو دفاع کریں نبی کا تو سلام. بس سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر، جو صحابہ سے ہو بیگانہ ہمارا ہو نہیں سکتا. جب تک جیو نبی کے صحابہ کے در کے غلام بن کے جیئیں گے، مریں گے تو نبی کی آل کے کھاتے لگ کے مریں گے. اللہ ہمیں جب موت دے تو ایسی موت دے کہ دل میں محبت حضور کی ہو، ہونٹوں پہ کلمہ حضور کا ہو، ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کے بھائی علی کا ہو تو ایک ہاتھ میں جھنڈا علی کے بھائی امیر معاویہ کا ہو. رب تعالیٰ تمام حضرات کی جان میں، مال میں، عزت میں